بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہو؟ اچھا بچوں، آج جو ہم نے اپنا سٹارٹ کرنا ہے لیکچر اسلامک اسٹڈیز کا، اس کا پہلا لیکچر جو ہے وہ ہم آج کریں گے انٹروڈکشن آف اسلام، کہ اسلام کا تعارف کیا ہے، اسلام ہے کیا، اس کا جو مخاطب ہے وہ کون ہے، یہ کس کو ایڈریس کرتا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، لیمیٹیشن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے متعلقہ جو دوسرے اس وقت ریلیجنز ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ یہ آج ہمیں سارا کچھ پڑھنا ہوگا، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا۔ سب سے پہلے اسلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام جو ہے بیٹا، اسلام کے حوالے سے ایک مارکیٹ سا فریز بولا جاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مارکیٹ فریز ہے جسے آپ بازاری جملہ کہہ سکتے ہو، جناب ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پوچھو جناب یہ مکمل ضابطہ حیات کیا ہے، یہ مکمل نظام حیات کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ تو majority of the students and majority of the audience, they are unable to respond the question کہ میں جناب ضابطہ حیات کو وہ بتا ہی نہیں سکتی کہ ضابطہ حیات ہے کیا۔ اسلام چونکہ اس کا جو اس کا جو مخاطب ہے وہ انسان ہے، اور انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ دو چیزوں کا مرکب مطلب ایک یہ روح اور مادہ، یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ مادہ یہ جو ہماری فزیکل اپیرنس ہے، جو ہماری باڈی ہے، یہ ہمارا مادی جسم ہے، اور ایک ہمارا روحانی جسم ہے، جس کی بنیاد پر ہماری مادی جو زندگی ہے، مادی جسم جو حرکات کر رہا ہے، جو یہ کام کر رہا ہے، وہ ہماری روح ہے۔ اگر روح کو ہمارے باڈی سے نکال دیا جائے تو یہ باڈی رہ جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ باڈی۔ تو یہ باڈی ڈیڈ باڈی بن جائے گی اگر روح کو نکال دیا جائے، اور اگر مادہ سائڈ پہ کر دیا جائے تو پھر خالی روح رہ جائے گی، جسے ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم اس کے متعلق خیال بھی نہیں آتا کہ جناب ایسا بھی کچھ ہو۔ تو یہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ تو اسلام کیا کرتا ہے؟ دیگر مذاہب کے مقابلے میں اسلام جو ہے کہ روح کو بھی ایڈریس کرتا ہے اور مادہ کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ اب روحانیت والی چیزیں کیا ہے اور مادیت والی چیزیں کیا ہیں؟ مادیت سے مراد کیا ہے؟ مادیت سے مراد آپ کو چاہیے اپنی جو خواہشات ہیں اس کی تکمیل۔ اب وہ خواہشات وہ جنسی بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی معاشی بھی ہو سکتی ہیں، مالی ہو سکتی ہیں، آپ کی سیاسی خواہشات ہو سکتی ہیں، آپ کی سائنسی خواہشات، سائنسی ترقی آپ چاہتے ہو، یہ آپ کی ڈیزائرز ہیں۔ تو یہ اس سب کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ مادی خواہشات ہے، یہ مادہ اس چیز کو دیکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے اس میں مجھے ترقی ملے۔ جبکہ روحانیت اور روحانی جو چیزیں ہیں اس کا دائرہ کار بالکل الگ ہے۔ روحانیت کیا چاہتی ہے؟ روحانیت سب سے پہلے جو چیز چاہتی ہے وہ ہے آپ کی پاکیزگی نفس، طہارت نفس، وہ نفس کی پاکیزگی چاہتی ہے۔ انسان مادی طور پہ بڑا زیادہ ویل آف ہو جائے، بہت زیادہ امیر ہو جائے، اسے تمام آسودگیاں ہو جائیں، وہ ایک لگزوریس زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لگزوریس زندگی گزارنے کے باوجود اگر اس کی روح وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ کسی بھی طرح آسودہ حال شخص نہیں کہلا سکتا، نہ اسے آسودہ حال کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آسودگی کے لیے لازمی ہے کہ جہاں پہ مادی ترقی ہے اس کے پاس، اس کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی ترقی بھی ہو، اور روحانی ترقی کا سب سے پہلا آرگن یہ ہے کہ آپ کا نفس یہ صاف ہو۔ مادی ترقی میں تو دیکھیے آپ چاہیں گے کہ کوئی گر جائے اور اس کے گرنے کی وجہ سے میں آگے چلا جاؤں، لیکن جو آپ کی روحانیت اگر ترقی چاہتے ہیں تو وہ اگر یہ کام کریں گے تو روح بے قرار رہے گی۔ اب اس کی ترقی اس میں ہے کہ آپ اس کو گرانے کی بجائے
اس کے ساتھ کمپٹیشن میں آگے نکلیے، وہ بھی آگے جائے، آپ بھی آگے جائیں، آپ اس کے لیے بھی خیر و برکت کی دعا کریے، یہ روحانی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس طرح کا کریں گے تو آپ کو قلبی سکون حاصل ہوگا کہ جناب آپ نے نفس صاف ہو گیا، آپ نے کسی کا برا نہیں کیا، تو آپ کو دلی سکون ملے گا۔ مغرب کے اندر سارا کچھ ہے، لگزوریس لائف دے آر اسپینڈنگ، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ جو سلیپنگ پل ہیں وہ یورپ لے رہا ہے، نیند ہی نہیں ہے۔ نیند کیسے ہوگی؟ کیونکہ ان کے ہاں مادی ترقی تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے ہاں روحانی ترقی کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی قلبی سکون حاصل کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے خالق کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہوگا۔ اگر آپ کا خالق کے ساتھ تعلق نہیں جڑا تو پھر آپ کسی بھی طرح روحانی ترقی نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ اور خالق سے تعلق کو جوڑنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق سے نہیں مل سکتے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے خالق کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہماری جو ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے خالق سے، وہ صرف اس تھرو ہے کہ اس کی جو بھیجی ہوئی تعلیمات ہیں اس پہ ہم عمل کریں۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں ایک تو قلبی سکون مل جائے گا اور پھر ہمارے نفس کی صفائی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں الہامی تعلیمات کی طرف جانا ہوگا۔ الہامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ الہامی تعلیمات ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ الہامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں اخلاقیات، کہ آپ نے اس دنیا میں جہاں پہ مختلف مزاج لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ آپ کو آپ کی الہامی تعلیمات، جو اس کائنات کو بنانے والے نے جو آپ کو ایجوکیٹ کیا ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے۔ اور اگر یہ آپ کے پاس آ گئی تو آپ کو جو ایک اسپیکٹ ہے آپ کی لائف کا، روحانیت کا والا، وہ مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہے کہ انسان چاہے وہ مذہب کا مانتا ہے یا مذہب کو نہیں مانتا، وہ کچھ بھی ہے، اگر اس کے کچھ بنیادی سوالات ہیں اس کائنات کے حوالے سے، اس کی اپنی ذات کے حوالے سے، ہیر آفٹر کے حوالے سے، اس کائنات میں کیے گئے اچھے اور برے کاموں کے حوالے سے، ظالم کے ظلم اور مظلوم کی جو اس نے چیزیں برداشت کی ہیں اس کے حوالے سے، اس کے ذہن میں a lot of the question a man had. So یہ روحانیت کے حوالے سے اس کے جوابات چاہیے، اور وہ جواب اس کو صرف اور صرف روحانی سکون کے لیے ملیں گے، اور اس کا جواب ان کو صرف الہامی تعلیمات سے ہی مل سکتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے وہ ہم اگلے حصے میں پڑھیں گے جا کے، کہ وہ سوال اس کے بنیادی طور پہ ہیں کون کون سے۔ یہ جو چیز ہے یہ ہماری روحانی تعلیمات کے حوالے سے جو ہم کہتے ہیں ضابطہ حیات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو انسان کی آدم علیہ السلام کی جب اللہ نے ارادہ کیا کہ میں بناؤں تو اللہ نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں میں آدم کو بنانے جا رہا ہوں، تمہاری کیا تم سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ تو اس کو بنانے جا رہا ہے جو زمین میں دنگا فساد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی I know better than you and I know what you don't know، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے آدم کو جو نالج دیا، چیزوں کا علم دیا۔ اب علم دینے کے بعد اللہ نے انہی چیزوں کو سامنے رکھا اور فرشتوں کو کہا، فرشتوں بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں؟ فرشتے کہنے لگے اللہ ہمیں تو نہیں پتہ یہ چیزیں کیا ہیں، ہمیں تو صرف ان چیزوں کا پتہ ہے جن کا تو نے ہمیں بتایا ہوا ہے، ان کے علاوہ ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ اللہ نے آدم کو کہا آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا، دیکھو آدم نے تمہارے اوپر اپنی علمی برتری ثابت کر دی ہے، اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ سارے ہی جو ہے وہ آدم کو سجدہ کرو۔ سارے کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ سب جھک گئے، آدم کو سجدہ کیا اللہ کے حکم پر۔ ان میں ایک جو تھا جو ان کو تعلیم دیا کرتا تھا فرشتوں کو، وہ نہیں جھکا، اور وہ ابلیس تھا۔ اللہ نے کہا او ابلیس تو کیوں نہیں جھکا؟ تو ابلیس کہنے لگا اللہ میں اس لیے نہیں جھکا کہ میں
اس سے برتر ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ اس نے آرگو کیا اللہ سے۔ اللہ نے کہا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکل جا یہاں سے، میری جنت سے نکل جا، میری ہیون سے گیٹ آؤٹ ہو جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ اب وہاں سے نکال دیا تو جب نکلنے سے پہلے اس نے اللہ سے کہا اللہ پھر ایسا ہے کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دو، مہلت دو۔ اللہ نے کہا اچھا جا، تجھے وہ بھی دیا۔ تو پھر اس نے کہا اللہ اب میں تیرے یہ جو آدم جس کی وجہ سے مجھے نکال رہا ہے نا، میں اس کی اولاد کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا، تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا میں اس کی اولاد کو۔ تو اللہ نے کہا جو تو ان کو نہیں بھٹکا سکے گا جو میری رحمت میں ہوں گے۔ اب وہ نکل گئے۔ آدم کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ جنت میں اللہ نے آدم کی جسم کے ہی ایک بائیں طرف سے، بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کر دیا، اور وہ دونوں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جنت ہے، جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، ہاں بس صرف ایک دھیان رہے کہ تمہیں وہ درخت جو ہے، وہ جو پودا ہے اس کے پاس نہیں جانا، اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا تم نے۔ آدم علیہ السلام اور حوا پوری جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یہ دونوں بھول گئے اس چیز کو کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اب وہ ادھر گئے، درخت میں جو فروٹ لگا تھا اس کو ٹیسٹ کر لیا۔ جیسے ہی فروٹ کو ٹیسٹ کیا، اللہ نے کہا چلو بھئی اب میری جنت سے تم نکل جاؤ، کیونکہ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ اس درخت کی طرف تم نے نہیں آنا۔ اب اللہ نے آدم کو بھی اتار دیا۔ اب زمین پہ اتارا تو اس کی ساری کی ساری مادی ضروریات کو پورا کیا، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، مادی اور روحانی۔ اب اللہ نے اس کی تمام مادی ضروریات کو پورا کیا، اس کے لیے خوراک، اس کے لیے لباس، ہر چیز کا بندوبست اس سے پہلے کر دیا ہوا تھا اس کائنات کے اندر۔ زمین بنا دی تھی، اور آہستہ آہستہ جو چیزیں تھیں وہ سکھاتا جا رہا تھا۔ اب مادیت کے ساتھ ساتھ روحانیت کا بھی اللہ نے انتظام کیا، روحانی تعلیمات کا، تاکہ اس کی روح کو بھی آسودگی مل سکے۔ مادیت کے لیے وہ ساری چیزیں موجود تھی، اب انسان کی روحانی آسودگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء کی سلسلے کے ساتھ ہی جو الہامی تعلیمات تھی ان کا سلسلہ بھی اللہ نے شروع کر دیا۔ یہ اس کی روحانی تعلیمات کے لیے۔ اب مادیت کیا ہے؟ مادیت یہ ہے کہ انسان کی جو نفسانی خواہشات ہے اس کی تکمیل ہو۔ ایز I told you earlier کہ نفسانی خواہشات مطلب اس کی جنسی خواہشات، اس کی جتنی بھی ڈیزائرز ہیں اس کے لیے وہ تگ و دو کرے، اور اس میں وہ اخلاقی قدروں کا ذہن میں نہیں رکھے گا۔ یہ اگر ہم روحانیت کو الگ کر دیں اور مادیت کو الگ کر دیں تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ اگر صرف مادی ترقی آپ کو چاہیے اور یہ مادی ترقی آپ کو اخلاقیات اور روحانیت اور الہامی تعلیمات سے ہٹ کے چاہیے، تو پھر وہ صرف اور صرف مادی ترقی کو اپنے ذہنوں میں رکھے گا اور اخلاقی اصولوں کو اپنے سے پرے کر دے گا، آگے کر دے گا۔ اب وہ اس کے لیے وہ مادی ترقی ہے اس کی، پھر مادی ترقی کے لیے اسے معاشی ترقی چاہیے، معاشی ترقی کا حصول ہے۔ اس میں پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا فائدہ یا دوسرے کا فائدہ، دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے میرے فائدے سے، میری وجہ سے دوسرے کی عزت پامال ہو رہی ہے، وہ اس کو اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں رہے گا، بلکہ وہ صرف اور صرف یہ چاہے گا کہ میری جو اکانومی ہے یہ ڈیولپ کرے، یہ بڑھے۔ تو یہ معاشی ترقی یہ مادیت میں آتی ہے۔ پھر معاشرتی ترقی ہے کہ سوسائٹی میں اس کا نام ہو، اس کا مقام ہو، لوگ اس کو عزت کے الفاظ سے پکاریں، یہ اس کی معاشرتی ترقی ہے۔ پھر جب ایک معاشرہ ڈیولپ کرنا ہے، معاشرے میں آپ نے ایک تشکیل کرنی ہے، تو معاشرے کی تشکیل میں پھر وہاں پر ایک جو ہے ظاہر معاشرے میں مختلف مزاج لوگ رہتے ہیں،
وہاں پہ ہر طرح کے مزاج، کوئی جھگڑالو ہے، کوئی بڑا صلح جو ہے، کوئی شریف ہے، کوئی بد ہے، کوئی ڈاکو چور ہے، کوئی مسجد کا امام ہے. تو اس طرح کے تمام لوگ ایک معاشرے میں رہتے ہیں. اب ان تمام لوگوں کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے اور تمام لوگوں کو ایک سیدھے راستے پہ اور معاشرے میں امن برقرار رکھنے کے لیے وہاں پہ چاہیے ہوتی ہے ایک سیاسی حکومت. تو اگر وہ سیاسی حکومت نہیں ہوگی تو نہ تو آپ معاشی طور پہ ترقی کریں گے اور نہ کہیں آپ کی معاشرتی طور پہ ترقی ممکن ہو سکے گی. تو لہٰذا جو سیاسی ترقی ہے یہ بھی اس کا مادیت کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے. مادی ترقی کے حصول کا سیاسی ترقی کا یہ اس کے ساتھ ہی پھر آپ مادیت میں آپ کی تہذیبی ترقی بھی ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں جو میری اپنی تہذیب ہے یہ پریویل کرے، یہ سپریڈ کرے، پوری دنیا اس کو اپنا لے. تو تہذیبی ترقی کے ساتھ ہی پھر تمدن آ جاتا ہے. آپ کا کلچر، تہذیب اور تمدن میں صرف ایک بنیادی سا فرق یہ جان لیجئے. تہذیب ہوتی ہے آپ کے افکار، آپ کے نظریات، یہ نظر نہیں آتے. ہاں ان نظریات کے یہ نظریات پیچھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جو چیز واضح کرتی ہو آپ وہ ہے آپ کا کلچر. جیسے ہم جو ہے وہ لباس ایسا پہنتے ہیں جس سے ہمارا پورے کا پورا جسم چھپ جائے، ہمارے جو باڈی آرگنز ہیں وہ پرومیننٹ نہیں ہو، ہماری جو جینڈر جو ہے ہماری باڈی آرگنز. تو یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہماری تہذیب ہے. اور تہذیب کون سی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کا سب سے جو بنیادی جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے حیا کا کانسیپٹ ہے. تو تمدن اس حیا کی آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک پکچر ہے جو آپ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے یہ نظریات ہیں ہمارے. تو مادی ترقی، یہ تمدنی ترقی کی یہ بھی اس میں چیز ضروری ہے. اور آج کل کی سوسائٹی میں جو معاشی ترقی ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی تمدنی ترقی کے. کہ اگر آپ کا تمدن پریویل کر جائے گا، تمدن دوسرے ممالک اور دوسرے معاشرے اپنا لیں گے تو پھر یہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ کی معاش جو ہے، آپ کی معیشت جو ہے یہ ڈیویلپ ہو، آپ کی معیشت جو ہے یہ پھیلے پھولے. یہ پھر انیویٹیبل پارٹ ہو جائے گا اس چیز کا. سو یہ تمدنی ترقی، یہ اسی سے معاشی ترقی میں ایک بہت اہم رول پلے جو ہے وہ تمدن کر سکتا ہے. پھر مادیت میں آتا ہے کہ آپ نالج حاصل کرو اور جتنا آپ علم حاصل کر سکتے ہو کریے، یہ مادیت میں آتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے صرف ورلڈلی نالج حاصل کرنا ہے، آپ کو جو ریلیجیس نالج ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر دنیاوی ترقی چاہیے تو اس کے لیے دنیاوی تعلیم ہی ہے. اور جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ مذہب کو کہتے ہیں کہ مذہب تو ایک افیون ہے، مذہب تو ایک بالکل فضول سی چیز ہے، اس کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے. کارل مارکس ہیں، لینن ہیں، اسی طرح دوسرے کئی سوشل سائنٹسٹ اور سائنٹسٹ ہیں جو مذہب کو اور دین کو بالکل یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی ہلاکت کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ مذہب ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ مادی ترقی کے لیے سائنسی ترقی، ورلڈلی نالج ہے تو ورلڈلی نالج کے ساتھ ہی سائنسی ترقی ہے. یہ آپ کی دونوں چیزیں ہیں. اب یہ والی جو چیز ہے مادیت، یہ دنیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. ایک یہ مادیت ہے، یہ جو مادیت صرف لوگ اسی کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ دنیا میں ترقی کرنی ہے تو صرف مادیت کی طرف. ایک گروپ وہ ہے جو صرف اور صرف روحانیت کا قائل ہے. وہ کہتا ہے نا جی، اگر آپ نے سکون اور تسکین اور نروان حاصل کرنا ہے تو آپ کو صرف اور صرف روحانی سکون چاہیے، مادیت کو چھوڑ دیجیے. اور دنیا میں بڑے زیادہ مذاہب اس کے ہیں، لیکن اسلام ایسا ہے، وہ انسان کی فطری مذہب، فطری دین ہے. لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے تو اس کی مادے کو مادی سکون چاہیے اور روح کو اس کا روحانی سکون چاہیے. لہٰذا وہ اسلام جو وہ مادی اور روحانی دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کی
تعلیم کا انتظام کرتا ہے، وہ روحانیت کے حوالے سے بھی پوری گائیڈ لائن دیتا ہے، اسی طرح وہ نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے، معاشی ترقی، معاشرتی، سیاسی، تہذیبی، تمدنی، دنیاوی تعلیم اور سائنسی ترقی کا بھی وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا مخالف ہو، بلکہ وہ اس کو پروجیکٹ کرتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ ہاں، اس کی جو پروجیکشن اور پروموشن جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ نفسانی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہو، جس میں نفسانی خواہشات میں آپ جنسی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہو، تو وہ اس کے اوپر قدغن نہیں لگاتا، ہاں وہ اس کو صرف لمیٹائز کرتا ہے۔ لمیٹائز کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، نفسانی خواہشات کی تکمیل یہ فطری ایک تقاضا ہے، تو ایسا کرو، تم شادی کر لو۔ معاشی ترقی کرنی ہے، ہاں یہ ہمارا رولز ہیں، اخلاقی تعلیمات ہیں، اس کو اپناؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ معاشرے کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس کے متعلق بھی پوری گائیڈ لائن کرتا ہے۔ سیاست کے حوالے سے ایک پوری گائیڈ لائن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ حیات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خلفائے راشدین کا جو پیریڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو، تہذیبی ہو گئی یا تمدنی ہو گئی، اس کے حوالے سے بھی پوری گائیڈ لائن اسلام دیتا ہے۔ دنیاوی تعلیم منع نہیں کرتا، بلکہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ یہ علم حاصل کرو، زبانوں کا علم حاصل کرو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم عبرانی یہ زبان سیکھو۔ جو فارس سے آپ نے مکالمہ کرنا ہوتا تو حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ چونکہ فارس سے تھے، ان کو زبان آتی تھی، تو کہا یہ خط و کتاب کرنی ہے، یہ ٹیکسٹ ہے، اس کو کنورٹ کرو پرشین میں، اور اس کو ہم نے فلاں کے پاس بھیجنا ہے۔ اسی طرح سائنسی ترقی ہے، تو اسلام نے تو کبھی کوئی قدغن نہیں لگائی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ پر، بلکہ جو غزوہ طائف ہوا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منجنیق کا استعمال کیا تھا، اور یہ جو ٹیکنالوجی تھی یہ مسلمانوں کی اپنی نہیں تھی، یہ امپورٹڈ ٹیکنالوجی تھی، یہ امپورٹ کی گئی تھی دوسرے ممالک سے، تو اس کو آپ بروئے کار لائے تھے۔ اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں جو ممبر بنایا گیا، وہ ممبر بنانے والے بھی لوکل نہیں تھے، وہ باہر سے ہی امپورٹڈ تھے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، مطلب ایک مکمل نظام حیات ہے جو آپ کی روحانی اور مادی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اب ذرا اس کے ساتھ ہی دوسری چیز کو دیکھیے، اسلام کے ساتھ جو دیگر مذاہب ہیں، اب دیگر مذاہب میں دو چیزیں ہیں، یا تو مذاہب الہامی ہے یا الہامی کے ساتھ ساتھ غیر الہامی ہے، یہ دو طرح کے مذاہب آپ کو ملیں گے۔ الہامی مذاہب میں ایک مذہب ہے اسلام، دوسرا ہے کرسچینٹی، تیسرا ہے جیوازم، یہودیت، اسلام، عیسائیت اور یہودیت۔ جبکہ غیر الہامی مذاہب میں ہمارے بالکل پڑوس میں جو ہمارے ساتھ ہندوستان کا ملک ہے، اس میں یہ چار مذہب پائے جاتے ہیں۔ ہندو مت ہے، بہت بڑا مذہب ہے، پھر اس کے ساتھ اس سے جو مذاہب نکلے ہیں ہندو مت سے، یہ کوئی الگ سے نہیں تھے، یہ ہندو مت سے متنفر ہو کے نکلے بدھ مت، مہاتما گوتم بدھا اس کا جو بانی تھا اس مذہب کا۔ پھر مہاویر جین، یہ بھی ہندو مت سے بیزار ہو کے اس نے نیا مذہب بنایا، اور اس کے ساتھ بابا گرو نانک جو سکھ مت ہے، ان کے فاؤنڈر جو ہیں وہ بابا گرو نانک، یہ تین مذاہب جو ہیں یہ ہندو مت سے ڈیرائیو ہوئے، اور یہ چاروں کا تعلق جو ہے یہ انڈیا سے، ہندوستان سے ہے۔ یہ چار مذاہب، ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور سکھ مت، یہ غیر الہامی مذاہب ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایرانی مذہب ہے زرتشتیزم، زوئرٹنسٹ اینڈ زوئرٹنزم۔ یہ زرتشت مت یہ ایران سے بلونگ کرتا ہے۔ شنٹوازم جو ہے یہ جاپانی ہے، جاپان، کوریا اینڈ جو چائنا ہے، یہ یہاں پہ اس ازم کو لوگ ماننے والے ہیں۔ تاؤازم ہے اور کنفیوشزم ہے، یہ دونوں تاؤازم اینڈ کنفیوشزم جو ہے یہ دونوں چائنی ریلیجن ہے۔ کنفیوشزم کے اس وقت تقریباً جو لوگ ہیں اس دنیا میں وہ 5 ملین ہیں، 50 لاکھ، اور جو کنفیوشزم کے ہیں یہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب ہیں افراد، اور ان دونوں مذاہب کا تعلق چائنا سے ہے۔ شنٹوازم یہ جاپانی مذہب ہے، جاپان کے لوگ زیادہ جو ہے وہ اس مذہب کے ساتھ وابستہ ہے، اور ان کی تعداد ہے تقریباً 30 لاکھ۔
اب یہ غیر الہامی مطلب کہ یہ ریویلڈ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اب یہ ذرا دیکھ لیجیے، زرتشتیزم ہے، زرتشت مت ہے، تو زرتشت مت جو ہے یہ زرتشت ایک بندے کا نام تھا۔ اگر ان کی ہسٹری پڑھیے تو یہاں پہ لگتا ہے کہ شاید ان کی تعلیمات کو دیکھ کے کہ یہ نبی ہوں گے، لیکن اس کے بعد لوگوں نے اس مذہب کا حال کیا کیا کہ اس میں یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو علل اعلان یہ کہتا ہے خدا ایک نہیں، خدا دو ہیں، ایک نیکی کا خدا ہے اور ایک بدی کا خدا ہے۔ یہ زرتشت مت ہے۔ جو شنٹوازم ہے، یہ بھی شنٹو یہ ایک بندے کا نام تھا، اور اس نے جو کچھ تعلیمات دی اور اس تعلیمات کی بنیاد پر لوگوں نے اس کی تعلیمات کو آپٹ کر لیا، اور جاپانی جو لوگ تھے انہوں نے اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ تاؤازم، تاؤ بھی ایک بندے کا نام تھا، تو اس کی تعلیمات کو لوگوں نے آپٹ کیا اور وہ مذہب بن گیا، مذہب کی حیثیت اختیار کر گیا، جسے ہم تاؤازم۔ اور کنفیوش یہ بھی ایک بندہ تھا، اس کے جو تعلیمات تھی اس کو لوگوں نے مان لیا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور یہ بھی ایک ازم، ایک مذہب کی طور پہ لوگوں نے اس کو لیا ہے۔ کنفیوش جو تھا اس نے 5 بنیادی اصول دیے تھے، جس میں سب سے پہلا تھا رحم دلی، دوسرا تھا راست بازی یعنی کہ سچ بولو ہمیشہ، پھر سنجیدہ رہو، پھر عقل کا استعمال کرو، اور 5واں یہ تھا کہ ہمیشہ امانت دار بنو، کبھی خائن مت بنو، کبھی خیانت مت کرنا۔ یہ اس کے بنیادی اصول تھے کنفیوش کے۔ لوگوں نے اس کو مان لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ غیر الہامی۔ پھر ہندو مت دیکھیے کہ اس کے جو پیروکار ہیں یہ کروڑوں میں ہیں، اور یہ صرف ہندوازم جو ہے یہ صرف دنیا کا ایک ہی ملک ہے جہاں پر اس کے نیٹو رہتے ہیں، اور وہ انڈیا ہے۔ اس کے اگر ہم مذہب کی طرف جائیں تو عجیب طرح کا مذہب ہے جس میں اربوں کھربوں خداؤں کو خدا مانا جاتا ہے اور اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس کی اسی بنیاد پر، چونکہ آگے اس کی سوشل کی بھی کوئی پرابلمز تھے کہ سوسائٹی بھی 4 حصوں میں ڈیوائیڈ تھی، 4 جو طبقات تھے، 4 طبقات میں تقسیم کیا ہوا تھا پوری سوسائٹی کو، تو اس بنیاد پہ لوگ اس سے ریوولٹ کیا، اور اس ریوولٹ کا جو نتیجہ نکلا وہ بدھ مت تھا، مہاتما گوتم بدھا، پھر جین مت تھا، مہاویر جین، اور بابا گرو نانک۔ لیکن ہندوازم کا ایک خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو ایک نام دیا جاتا ہے، اور وہ ہے اکال المذاہب، دا ایٹر آف ریلیجنس۔ یہ مذاہب کو ہضم کرنے والا، یہ کھا جانے والا ہے۔ اب دیکھیے بدھ مت یہاں سے نکلا، جین مت نکلا، سکھ مت نکلا، لیکن جیسے ہی مہاتما گوتم بدھ، مہاویر جین اور بابا گرو نانک ان کی ایکسپائریز ہوئی، ان کی وفات ہوئی، یہ پھر اس میں وہی ساری چیزیں آ گئی جو ہندوازم کی ہیں، لہٰذا اس کو یہ نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس طرف آ جائیے، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، یہ 3 الہامی مذاہب ہیں، اور عیسائیت اور یہودیت کے ماننے والوں کو اسلام نے اہل کتاب کا نام دیا ہے۔ تو یہ دیگر مذاہب یہ آپ کے ذہنوں میں رہے۔ وہ جو میں نے بات کی تھی کہ انسان کے کچھ بنیادی سوالات ہیں جن کا وہ جواب چاہتا ہے، وہ سوالات ہیں کیا؟ سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں انسان ہے کیا؟ آج تک جو جتنے بھی فلسفیز ہمارے پاس موجود ہیں ایکسیپٹ اسلام سے ہٹ کر، وہ آج تک انسان کی تعین ہی نہیں کر سکا کہ انسان ہے کیا۔ نہ وہ انسان کا تعین کر سکا، نہ وہ اس کائنات کا تعین کر سکا، اور نہ وہ اس چیز کا تعین کر سکا کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے۔ اور انسان کی، چونکہ انسان اور کائنات الگ الگ چیزیں ہیں، تو پھر اس کائنات کے اندر انسان کا سٹیٹس کیا ہے؟ خدا نے کائنات کو بنا دیا، اب اس بنانے والے کا اس میں کردار کیا ہے؟ یہ سوالات ہیں بنیادی طور پہ۔ پھر انسان جو اس وقت ہے، ہم دیکھتے ہیں آتے ہیں لوگ، جاتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس ساری انسانیت کا، اور انسانیت کے بعد اس کائنات کا، یہ پلانٹس، یہ زمین، اس کا انجام کیا ہے؟ اور
ایک اور سوال جو بڑا بنیادی سا ہے، ہر شخص کرتا ہے، اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ اینڈ پرٹیکولر جب انسان ایک فوت ہو جاتا ہے تو ایک فوری طور پہ سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ اچھا یہ فوت ہو گیا، اب نیکسٹ وٹ ول بی دا نیکسٹ، اب آگے کیا ہوگا؟ یہ اس کی زندگی، یہ بنیادی سوال ہے، اور یہ صرف کوئی مذہبی شخص نہیں، یہ صرف مسلمان نہیں سوچتا، یہ کائنات میں آنے والا ہر ذی شعور شخص اس کے ذہن میں یہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ اور پھر یہ جو دنیا میں ہم اچھے کام کر رہے ہیں یا دنیا میں ہم جو برے کام کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا؟ ہمارے سامنے ہوتا ہے ایک شخص بڑے اچھے نیک کام کرتا ہے، لیکن دنیا والے اس پہ ظلم کرتے ہیں، اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، تو کیا بس یہی ہے؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور ایک شخص ظلم کرتا ہے، لوگ اس کی واہ واہ بلے بلے بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنے انجام کو بھی نہیں پہنچتا، تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ چند بنیادی سوالات ہیں، اور ان سوالات کا جواب جنہوں نے دیا وہ مختلف فلسفے ہیں۔ لوگوں نے فلسفے اسی سے جنم لیے، ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں لوگوں نے مختلف قسم کے فلسفے دیے۔ جو میں نے یہ مذاہب آپ کے سامنے رکھے غیر الہامی، یہ الہامی مذاہب تو وہ ہے نا جس کا مطلب ڈائریکٹ اللہ نے کہا بھائی یہ چیز ہے، یہ غیر الہامی انہوں نے اپنی طرح سے یہ جواب دیے ہیں۔ ہندوازم نے بدھ مت، جین مت، سکھ ازم، زورٹنسٹ جو ہے انہوں نے اپنے حوالے سے ان کے جواب دیے۔ یہ مختلف فلسفیز ہیں۔ اسی طرح سائنٹیفک جو فلسفی ہیں جن میں بہت ہی جو ڈارون کی تھیری ہے انسان کے حوالے سے، اسی حوالے سے کائنات کے حوالے سے بگ بینگ تھیری ہے، تو یہ فلسفیز ہیں۔ اب اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں؟ ہمارے پاس بنیادی طور پہ علم کے ذرائع ہیں کون کون سے؟ سب سے پہلا اور بنیادی ہمارے پاس علم کا ذریعہ، کوئی بھی چیز ہم جاننا چاہیں تو ہمارے پاس علم کا بنیادی ذریعہ جو ہے وہ ہے ہمارے حواس خمسہ، ہماری 5 سینسز، جن سے ہم چیزوں کا نالج حاصل کرتے ہیں۔ وہ حواس خمسہ کیا ہے؟ ہماری دیکھنا، سائٹ، ہماری لسننگ، ہماری اسمیل کی جو سینس ہے، ہماری ٹیسٹ کی اور ہمارے ٹچ کی، یہ 5 سینسز ہیں۔ مثلا ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جناب یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ جانوروں کی کون سی قسم سے ہے، یہ ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں، ہمیں فوری طور پہ یہ علم مل جاتا ہے۔ دوسرا، ہمیں کسی سے سنا، ہمارے پاس نالج آ گیا، یہ فرسٹ ہینڈ جو ہمارے پاس سورسز ہے ٹو گیٹ دا نالج۔ پھر ہم نے اسمیل کیا، ہمیں پتہ چلا یہ اچھی فریگننس ہے یا یہ اسمیل جو ہے اس کی اچھی نہیں ہے۔ ہم نے ٹیسٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا یہ نمکین ہے، یہ میٹھا ہے، یہ جو ہے ترش ہے، یہ ہمیں ٹیسٹ کر سکتے، اور چھوئیں گے تو ہمارے پاس نالج آئے گا، ہارڈ ہے، سافٹ ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، یہ ہم ٹچ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ہاں، دیکھ کے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ہارڈ ہے، یہ سافٹ ہے، ہاں ٹچ کریں گے تو یہ ضرور مل جائے گا۔ یہ ہمارے پاس 5 سینس، لیکن یہ جو بنیادی سوال ہیں یہ ہماری 5 سینسز سے اوپر والے ہیں۔ اب 5 یہ جو سینسز ہیں یہ نہیں بتا سکتے کیونکہ دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، اسمیل نہیں کیا، ٹیسٹ نہیں کیا، ٹچ نہیں کیا کہ جناب انسان اور کائنات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ خدا کو ہم نے نہ دیکھا نہ سنا، ہمیں کیا پتا خدا کیا ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو پھر کیا ہوا کہ انسان کے پاس جو دوسرا ذریعہ ہے ان ساری چیزوں کو پرکھنے کے لیے، کوئی بھی چیز کا نالج حاصل کرنے کے لیے، دوسری چیز ہمارے پاس ہے عقل، ہمارے پاس ریزن ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ریزن جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی حواس خمسہ کے۔ آپ کی عقل صرف اس وقت کام کرے گی جب وہ کسی چیز کو دیکھے گی، سنے گی، اسمیل کرے گی، ٹچ کرے گی یا ٹیسٹ کرے گی۔ اس سے اگر یہ چیزیں نہیں آ رہی، عقل کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے۔ مثلا کوئی ایسا چیز کا جو آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں پتہ، تو جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو میری عقل اس کی طرف جائے گی ہی نہیں۔
لہٰذا عقل اس کا دائرہ بھی محدود ہے۔ پھر آ جاتا ہے عقل کہ ایک انڈیویجول عقل ہے، دوسری ہے کہ جناب انڈیویجول کی بجائے جو بڑے بڑے صاحب عقل افراد یہ مل کے بیٹھیں اور ان مل کے بیٹھ کر یہ جو ہمارے پاس کویشچنز ہیں ان کا جواب ڈھونڈیں۔ لیکن ظاہری سی بات ہے اجتماعی جو شعور ہے وہ بھی تو ڈیپینڈنٹ ہے نا ان چیزوں کی، ہر بندے کی یہ چیزیں ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے ایک چیز سنی دوسرے نے نہیں سنی، ایک نے دیکھی نہیں دیکھی دوسرے نے نہیں دیکھی، لہٰذا اجتماعی شعور میں چیزیں تو آپ کو ایک مل جائیں گی، لیکن جو بنیادی سوالات ہیں ان کا جواب ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ پھر ایک چوتھی چیز ہے ہمارے پاس وجدان، انٹیوشنس، جس کو ہم سکستھ سینس بولتے ہیں۔ مثلا آپ جا رہے ہو، راستے میں ہو، آپ ایسے ذہن میں چیز آ گئی کہ میں کہیں گر نہ جاؤں، ڈرائیو آپ کر رہے ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ سامنے جو گاڑی آ رہی ہے، آپ دیکھتے ہو کہ ایکسیڈنٹ واقعی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ کو پہلے ہی آپ کی جو سکس سینس نے کر دیا، تو یہ کہ اس کو ہم کہتے ہیں وجدان۔ اور یہ وجدان کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی صحیح نہیں ہوتا۔ آپ کے ذہن میں وسوسہ آ گیا شاید ایسا ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب وجدان بھی کوئی حتمی ہمیں جواب نہیں دیتا کسی چیز کا۔ پھر اس کے بعد ایک نیکسٹ چیز جو ہے وہ آتی ہے جب انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لیتا ہے، اجتماعی عقل کے گھوڑے کی جہاں پہ پرواز ختم ہوتی ہے وہاں پہ پرواز شروع ہوتی ہے وحی اور الہام کی، اور الہام بتاتا ہے ان سوالوں کے جواب کہ انسان کیا ہے، کہا کہ ہم نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ کائنات کیا ہے، کہا اس کی ہر چیز کو ہم نے خود بنایا ہے، اور بنانے والا وہ کہتے اللہ، وہ تو اللہ ہے، اور اس کائنات میں اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کو انسان کو ہم نے بنایا، بھیجا، وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون۔ اور اب اس کائنات کے خالق کا کائنات بنانے کے بعد اب کیا کردار ہے، عقل جواب نہیں دے گی، مذہب اور دین جواب یہ دیتا ہے کہ کردار یہ ہے کہ وہ اس کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اب جو دوسرے مذاہب میں اگر دیکھا جائے تو ہندوازم یہ کہتا ہے، عیسائیت بھی کہتی ہے، یہودیت بھی کہتی ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے 6 دنوں میں بنا کر سو گیا، تھک گیا 6 دن بنا کر، اور پھر 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کا یہ ماننا ہے، جبکہ اسلام میں سورۃ آیت الکرسی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ الحی القیوم ہے، اسے نیند، اور نیند تو بڑی آگے کی بات ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ پھر انسان اور کائنات کا انجام کیا ہے، تو قرآن نے واضح کہہ دیا کل من علیہ فان، ہر ایک کو فنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ اس کو چکھنا ہے۔ کیا اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے؟ یس، اس زندگی کے بعد اور زندگی بھی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں قیامت اور حشر۔ لیکن اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے انسان کی موت۔ موت کے بعد وہ کہاں جائے گا، پورے سٹیپ بتا دیے اسلام نے۔ موت کے بعد وہی بتاتی ہے، موت کے بعد وہ جاتا ہے عالم برزخ میں، عالم برزخ میں وہ رہے گا قیامت تک۔ پھر وہ سور پھونکی جائے گی، ابھی تو انڈیویجول ڈیتھ ہو رہی ہے۔ قیامت کیا ہے، یہ کولیکٹیو ڈیتھ ہے، یہ اجتماعی موت ہے، ساری کائنات کی موت ہے۔ اس کائنات کی موت کے بعد پھر ایک سور دوبارہ پھونکی جائے گی، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مرنے والا ہر شخص اپنی قبروں سے یا جہاں جہاں وہ عالم برزخ میں رہا وہاں سے اٹھے گا اور اللہ کے حضور اکٹھا ہوگا، اور اسے ہم کہتے ہیں عالم حشر۔ وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے بعد یا جنت ہے یا دوزخ ہے، اور دنیا میں کیے گئے اعمال کا حاصل کیا ہے، یہ قیامت والے دن اگر یہاں پر بھی مل جائے، لیکن اصل جو اس کا جس کو یہاں پہ نہیں ملتا تو پھر اس کو قیامت والے دن اس کا حساب دیا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔